ابلیس وہ شخص ہے جسے ہم جنات کا بابا آدم کہہ سکتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی عزت افزائی کے لیے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس نے تکبر کر کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی اور اسے دھتکار دیا اور ایک متعین مدت تک کے لیے اسے مہلت عطا فرمائی۔ اور دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس، جنات اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ اس کو کب پیدا کیا گیا؟ ابلیس کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ اور کیا ابلیس کبھی فرشتہ تھا؟ جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں، اس لیے ہماری آج کے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ابلیس اور اس کی اولاد کا نام جن یا جنات ہے۔ ان کا ایک مستقل عالم ہے۔ انہیں جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے پیدا کیا ہے۔ وہ انسان کو ایسی حالت میں دیکھتے ہیں جس میں انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ شریعت کی پابندی میں انسان کے ساتھ شریک ہیں، البتہ ان کی شریعت ان کے مطابق اور ان کے حسب حالت ہے۔ دوستو، جیسے آدم علیہ السلام انسان اول ہیں اور سارے آدمی ان کی اولاد ہیں، ایسے ہی ابلیس جنات اول ہے اور سارے جن اس کی اولاد ہیں۔ جن اور شیطان میں ایمان و کفر کے لحاظ سے فرق ہے۔ مومن جنوں کو شیطان نہیں کہا جائے گا، صرف کافر جنوں کو ہی شیطان کہا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ابلیس کی ولادت آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ فرمایا کہ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سری ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ دوستو، ابلیس کا مادہ تخلیق آگ ہے، اسی لیے ابلیس اور اس کی اولاد جنات کو ناری مخلوق بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ابلیس پہلے فرشتہ تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی بنا پر اس کو شیطان بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دوستو، سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ اگر ابلیس فرشتہ نہ ہوتا تو سجدہ سے انکار کی بنا پر سزا کا مستحق نہ ہوتا، کیونکہ سجدے کا حکم تو صرف فرشتوں کو تھا، جنوں کو نہیں تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں فرشتوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ان کی صفات اختیار کر کے ابلیس بھی انہی جیسا ہو گیا تھا اور وہ بھی سجدے کے حکم میں داخل تھا، بلکہ اس کو سجدے کا حکم واضح دیا گیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جبکہ میں تجھے حکم دے چکا ہوں۔ دوستو، معلوم ہوا کہ ابلیس جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کی سجدے کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے ان کے لیے جھک گئے تھے، حقیقت میں سجدہ نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ بات قطعی طور پر غلط ہے، کیونکہ عربی زبان اور اسلامی شریعت دونوں میں ہی سجدے کا مفہوم زمین پر سر ٹیکنا اور پیشانی لگانا ہے۔ دوستو، ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب دریافت کیا۔ ابلیس نے اس موقع پر اپنی کم عقلی و فہمی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی افضلیت کو سجدے سے انکار کا سبب بتایا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سجدہ نہیں کرتا، تجھے کس چیز نے روکا ہے جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ دوستو، ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کا یہ عذر پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ آدم علیہ السلام سے افضل ہے اور ایک افضل کو اس سے کم تر کا سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا جانا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا یہ عذر بہت بڑا گناہ تھا۔ ابلیس نے صرف یہ دیکھا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کتنی عزت بخشی ہے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان میں روح پھونکی ہے۔ دوستو، ابلیس کو اس کے عناد اور تکبر اور سرکشی کی بنا پر آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں اتار دیا گیا۔ اس پر ذلت و خواری مسلط کر دی گئی، اس پر تا قیامت لعنت برستی رہے گی۔ صرف وہی نہیں بلکہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا سب کو اس کے ساتھ جہنم کی خوراک بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو سزا دینے سے پہلے اسے اپنی صفائی دینے کا پورا موقع دیا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو سجدہ نہیں کرتا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں تجھے حکم دے چکا ہوں؟
کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ دوستو چونکہ ابلیس کا عذر پوری طرح غیر معقول تھا، اس لیے اس کے عذر کو رد کر دیا گیا۔ ابلیس کے پاس موقع تھا کہ توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن اس نے معافی مانگنے کے بجائے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تاکہ جس آدم کی وجہ سے یہ ملعون ٹھہرا ہے ان سے بدلہ لے سکے۔ جو سے انتقام میں ابلیس نے کہا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا، قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین۔ ابلیس نے کہا مجھ کو قیامت کے دن مہلت دیجیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ دوستو اللہ تعالیٰ ابلیس کا بھی رب ہے، اس کی شان ربوبیت نے ابلیس کو بھی محروم نہ کیا اور اسے قیامت تک کی طویل عمر سے نوازا گیا۔ دوستو ابلیس نے آدم اور ان کی اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی خاطر اللہ تعالیٰ سے روز قیامت تک کے لیے طویل مہلت طلب کی اور اسے یہ مہلت حاصل بھی ہو گئی۔ اسی دن سے ابلیس اپنا فتنہ سمانیوں کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگا، اپنی ہر ممکن قوت و طاقت کو ابن آدم کی گمراہی کے لیے استعمال کرنے لگا۔ جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے، ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجتا ہے۔ ابلیس کے نزدیک سب سے بڑا رتبہ اس شخص کو ملتا ہے جس کا فتنہ سب سے عظیم ہوتا ہے۔ ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے ایسا اور ایسا کیا، ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک شیطان آ کر کہتا ہے میں اس کے پیچھے لگا رہا اور اسے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کر دی۔ ابلیس اسے اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے اور پھر اسے گلے لگا لیتا ہے۔ دوستو معلوم ہوا کہ ابلیس انسانوں کے خلاف اپنی جنگ کے لیے پوری طرح منصوبہ بندی کرتا ہے، مختلف سمتوں میں اپنے لشکر بھیجتا ہے اور اس کے لشکر میں جو شیطان لوگوں کو زیادہ گمراہ کرتا ہے یہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ دوستو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ زندہ ہے اور فتنہ پھیلانے اور سچائی کے خلاف جھوٹ کی تبلیغ کرنے میں مصروف ہے اور کسی تھکاوٹ کے بغیر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ سے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں جان باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم میں اپنے بندوں کی اس وقت تک مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت اور بخشش مانگتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔